إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی سچی راہ بتلانے کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو مبعوث فرمایا. درود اور سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً نبینا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی ذات مبارکہ و مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی طرف اشارہ فرمایا. اسی حدیث مبارکہ کا یہ ٹکڑا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں خبردار رہو، آگاہ رہو، انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے،
خون کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے خون کا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے جسم کے اندر جب وہ خون کا لوتھڑا درست رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، تو انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور انسان کے جسم کا جب وہ لوتھڑا، انسان کے جسم کا وہ حصہ جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر فساد واقع ہو جائے، جب وہ خراب ہو جائے، تو پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ کیا ہے. فرمایا، کہا الا وہی القلب، لوگو خبردار رہو وہ تمہارا دل ہے. اس دل کی خرابی کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر یہ خراب ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہے، اگر یہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہے. اور یہ خرابی اور یہ درستگی دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، طبی اعتبار سے بھی ہے، اور دینی اعتبار سے بھی. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کے دل میں کوئی بیماری ہو جائے، کسی نس میں بلاکیج آ جائے، دل کام کرنا بند کر جائے، تو انسان یا تو مر جاتا ہے، موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، یا انسان کم از کم ایسا مریض ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ میں انسان کو سوائے ہمدردی کی اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے سامنے آپ اونچی آواز میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور وہی معاملہ دین کا بھی ہے کہ ایک انسان جب اس کے دل کے اندر برائیاں جمع ہو جائیں، خرابیاں جمع ہو جائیں، لوگوں کے تعلق سے حسد جمع ہو جائے، بغض جمع ہو جائے، اس کے دل کے اندر نفرتیں جمع ہو جائے، عداوتیں جمع ہو جائے، اس کے دل کے اندر جو دلوں کی بیماریاں ہیں، جو دلوں کی خرابیاں ہیں، جو دلوں کی برائیاں ہیں، وہ جمع ہو جائیں، تو انسان کی زندگی میں اس کے اثرات دکھائی دینے لگتے ہیں. اور اسی چیز کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یہود و نصارہ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ، پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور کیوں فرمایا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھی فرمائی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، لعنت بھی فرمائی اور ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا خراب ہو جانا، یہ انسان کے دنیا اور آخرت کی خرابی کا باعث ہے. دلوں کا برباد ہو جانا، دلوں میں سختی کا آ جانا. یہود و نصارہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہی معاملہ کیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اللہ نے. اور وہ کیسے ہو گئے؟ کالحجارہ، پتھر کی مانند ہو گئے. پتھر کیسے سخت ہوتا ہے؟ پتھر جیسے سخت ہوتا ہے، انسان ہاتھ سے اس کو پھوڑ نہیں سکتا ہے، ہاتھ سے اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، قوت لگتی ہے اس کو توڑنے میں.
اگر آپ اس کو درست کرنے جائیں گے تو پھوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. وہی حال انسانوں کے دلوں کا ہوتا ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر انسان جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان کے دلوں کے اندر سختی آتی چلی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اذنب عبد، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کسی انسان نے کوئی گناہ کیا، چھوٹا سا گناہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے لے لے کہ ایک پورا صاف سفید کپڑا ہے، انسان نے غلطی کیا اور اس کے اوپر ایک کالا نقطہ ڈال دیا جائے. انسانوں کے دل بھی صاف ہیں. اللہ نے جو ہے جب پیدا فرمایا تو دلوں کے اندر نہ حسد رکھا، نہ بغض رکھا، نہ کینہ رکھا، نہ عداوت رکھی. آپ بچوں کے دلوں کو دیکھیے، پل بھر میں لڑتے ہیں اور پل بھر میں درست ہو جاتے ہیں. اللہ نے بچوں کے دلوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں عداوتیں نہیں ہوتی ہیں، دشمنیاں نہیں ہوتی ان کے دلوں کے اندر، نفرتیں نہیں ہوتی ایک دوسرے کے تعلق سے، نافرمانی کے جذبات ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتے. جب انسان بڑا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، انسان کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اور اگر انسان توبہ کرتا ہے، اس گناہ سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے دل سے وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو انسان کے ساتھ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ نقطے ڈال ڈال کر کے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو انسان گناہ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کی بنا پر اس کے دلوں کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر سیاہ نقطے ڈالے جاتے ہیں. اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ان کا پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بھی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے. اس لیے شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل کے تعلق سے آگاہ کیا کہ اس کو درست رکھو، اس کو صحیح رکھو. یہ تمہارا دل جو ہے نا، اس کو درست رکھنا، صحیح رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ انسان کے کامیابی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اس کا دل اس کے کام میں آنے والا ہے. یہ دل کے اعمال اس کے کام میں آنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے اور کون جو ہے کم خوبصورت ہے. اللہ ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالی ہماری صورتوں کو اور ہمارے جسموں کو، ہمارے مال دولت کو نہیں دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ کی نظر میں ہمارا دل ہوتا ہے.
ہمارے دل کے اندر جیسے جذبات ہوں گے، جس طرح کے معاملات ہوں گے ہمارے دل کے، اسی کے مطابق ہمارے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا۔ انسان زبان سے بہت ساری چیزیں کہتا ہے، بہت ساری باتیں کہتا ہے انسان زبان سے، لیکن انسان جب تک کہ اپنے جذبات اس میں شامل نہ کرے، اپنے دل کی بات اس کے اندر شامل نہ کرے، انسان کی بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ عبادت کی جائے تو اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اخلاص کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کس کو کیا پتہ چلے گا کہ انسان کے جو ہے عمل کے اندر کتنا اخلاص پایا جا رہا ہے؟ اخلاص کسی کا ظاہر میں جھلکتا نہیں ہے، ظاہر میں جھلکے کسی کا اخلاص ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اخلاص لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، وارننگ دی اللہ کے نبی نے، الارمنگ سچویشن بتائی کہ اپنے دل کے تعلق سے خبردار رہو، اس میں کوئی بیماری داخل نہ ہونے پائے، اس میں کوئی برائی داخل نہ ہونے پائے، اس میں غل، حسد، بغض، عداوتیں، نفرتیں، غیر اللہ کی محبت اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے، کفر سے محبت اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اس کے اندر داخل ہو تو صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، اس کے اندر داخل ہو تو لوگوں سے ہمدردی اور لوگوں کی محبت اس کے اندر داخل ہو۔ اس میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ہماری شکل کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس نے کتنا اچھا لباس پہنا ہوا، یہ نہیں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، اور اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار بھی اخلاص پر اللہ نے رکھا ہے، اخلاص پر رکھا ہے، اور اخلاص کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک قرار دیا ہے، دکھاوے کو شرک قرار دیا ہے، شرک اصغر کہا اللہ کے نبی نے۔ اور ریا کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ ریا کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ انسان کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ اس کے دل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خبردار فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیے، دل جو ہے نا یہ ہمارے ایمان کا محور ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی تحقیق 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ انسان کا ایمان کامل جو ہے 3 چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایمان کہا ہی سے جاتا ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا کہ میں نے ایمان لایا ہے، میں ایمان والا ہوں، اور یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ دوسری چیز تصدیق بالجنان، دل سے اس کو ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی انسان اپنے دل کے اندر جب تک کہ ایمان کو قبول نہ کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، کچھ بدو، کچھ دیہاتی لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے
آپ نے ابھی ایمان نہیں لایا ہے، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا آپ نے، ایمان کے درجے پر نہیں پہنچے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ جب تک کہ انسان کے دل میں داخل نہ ہو قابل قبول نہیں اللہ کے دربار میں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے ایمان کا جو محور اللہ نے فرمایا ہے وہ دل پر فرمایا ہے. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ انسان کے اوپر شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے اس کی ابتدا اسی دل سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے. سورۃ الناس پڑھتے ہیں آپ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں. کس چیز کی پناہ چاہتے ہیں؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جو خناس ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کہاں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، اور سینوں سے مراد دل میں، جو لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ میں اس انسان سے تیری پناہ، اس جو ہے جن سے اور اس انسان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، خناس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور یہ صرف جنوں میں نہیں ہے، من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے، سب سے بڑا وار، شیطان کا جو سب سے بڑا جو وار ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ وار اس کے دل پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اور اس کے قبیل کے لوگ جو ہیں، اس کے جیسے لوگ جو ہیں، وہ ہم کو اس جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس مقام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری نگہبانی اور ہمارے پیچھے ایسے طریقے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے جیسے لوگ، اس کے جو ہے اس کے حواری مواری تم کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. اس لیے اپنے دلوں کی حفاظت کیجیے، اپنے دلوں کی حفاظت کیجیے. یہ دل، اسی کے بنا پر ہماری عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لینصرف من صلاته، کہ ایک انسان جو ہے اپنی نماز سے سلام پھیرتا ہے، اپنے نماز سے فارغ ہوتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کی نماز کا 10واں حصہ جو ہے اس کے لکھ دیا جاتا ہے. 10واں حصہ. کوئی ایک انسان فارغ ہوتا ہے اپنی نماز سے، اس کی نماز میں اس کے نماز کا 9واں حصہ لکھ دیا جاتا ہے اجر کے اعتبار سے. کوئی انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے، اس کی نماز کا 7واں 8واں، اسی طریقے سے جو ہے نماز کے انسان کے درجات لکھ دیے جاتے ہیں. اور کس بنا پر ہے یہ انسان کے اخلاص کی بنا پر ہے. چھوڑ دیجیے اس کو، کھیلنے دیجیے. انسان کے اخلاص کی بنا پر، جیسا اس کا اخلاص ہوگا، جیسے اس کے دل کی نیت ہوگی، اسی طریقے پر انسان کے نامہ اعمال کے اندر اجر لکھا جائے گا اس کی نماز کا. جتنا خشوع ہوگا، جتنا خضوع ہوگا، جتنا انسان کے دل کے اندر معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا، جتنا لگاؤ کا معاملہ ہوگا، اسی طریقے سے اس کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھا جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے.
اپنے دلوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے دلوں کی حفاظت کے لیے۔ اس دل کو سخت ہونے سے بچائیے، گناہوں کا میل اس پر جمع ہونے سے بچائیے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا مصرف القلوب، اے دلوں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر باقی رکھ۔ کیا دعا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ میرے دل کو۔ اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو تیرے دین پر باقی رکھ۔ یہ دل کا معاملہ اتنا اہم ہے، اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ اللہ کے نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے 2 مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کے نکال کر کے دھویا گیا۔ 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، ایک بار بچپن میں اور ایک بار معراج کے واقعے سے پہلے۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور نکال کر کے اللہ کے نبی کے دل کو دھویا گیا ہے۔ اور اس کے نشان اللہ کے نبی کے جسم پر دکھائی دیتے تھے۔ یہ اتنا اہم ہے کیونکہ قرآن مجید کا جو نزول ہونا تھا، قرآن مجید جو اترنا تھا، وہ اللہ کے نبی کے دل پر اترنا تھا۔ انہ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ کون لے کر کے آیا ہے؟ نزل به الروح الامین، روح الامین لے کر کے آئے ہیں، حضرت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں۔ کہاں لے کر کے آئے ہیں؟ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر لے کر کے آئے ہیں تاکہ آپ منذرین، ڈرانے والوں میں سے بنیں۔ آپ کو نبی بنایا جانا تھا، آپ کے دل پر اس قرآن مجید کو اتارا جانا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 2 بار دھویا گیا۔ اور وہی نبی دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر باقی رکھ۔ اور ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر جو ہے اللہ نے دعا سکھلائی ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے ملنے کے بعد میں، ایمان کے ملنے کے بعد میں، ہدایت مل چکی ہے ہمیں، ایمان مل چکا ہے ہمیں، اس کے ملنے کے بعد میں اللہ ہمارے دلوں کو تو گمراہ مت کر، ہمارے دلوں کو مت پھیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیر۔ یہ ہدایت تو نے دی ہے، یہ نعمت تو نے دی ہے، اللہ اس نعمت پر، اس ہدایت پر تو ہمیں واقعی رکھ۔ اس لیے اپنے دل کے معاملے کو سیریسلی لیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے دل کو پاک کیجئے، گناہوں سے پاک کیجئے، خطاؤں سے پاک کیجئے، لوگوں کے حسد سے پاک کیجئے، لوگوں کے تعلق سے جو دشمنیاں ہمارے دلوں کے اندر ہیں اس سے پاک کیجئے، ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں اس سے پاک کیجئے، اپنے دل کو، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیجئے، کیونکہ یہ اگر درست رہا تو قیامت کے دن ہمارا معاملہ درست ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ انسان کا مال کام میں آئے گا، نہ انسان کی اولاد کام میں آنے والی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس انسان کے، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے، اسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو اللہ کے پاس میں قلب سلیم لے کر کے آئے گا، ایک صاف ستھرا دل لے کر کے جو اللہ کے دربار میں پہنچے گا وہ اس کے کام میں آنے والا ہے۔ انسان کا مال نہیں کام میں آئے گا، انسان کی اولاد کام میں نہیں آنے والی ہے، اس لیے اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک کہ زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر، سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھے۔
جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے. آمین وتقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.